بتا بھی دیا ہے، سمجھا بھی دیا ہے اور حکم کے طور پہ جاری بھی کر دیا ہے۔ پھر بھی اگر آپ اس کے خلاف جائیں گے تو یقیناً آپ اللہ کے احکامات کے خلاف ہیں، آپ اللہ کو جھٹلانے والوں میں سے ہیں، اور پھر بھی آپ کہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا بہترین ماننے والا ہوں یا بہترین ماننے والی ہوں، تو ایسا نہیں ہے۔ تو پھر آپ سے بڑا تو کوئی منافق ہی نہیں ہو سکتا۔ قرآن کا بطور مطالعہ کیجئے۔ اللہ تو انسان کے ساتھ ہر معاملے میں نرمی فرمانا چاہتا ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے کہ میں نرمی فرمانا چاہتا ہوں تیرے ساتھ، مگر یہ انسان ہی ہے، یہ بندہ ہی ہے جو اپنے کرتوتوں کے باعث گرفتار ہوتا ہے، جو اپنی خطاؤں اور اپنے گناہوں کے باعث گرفتار ہوتا ہے، خساروں کی طرف جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ دنیا انجوائے کرنے کے لیے ہے، اسے انجوائے کرنا چاہیے، اور زندگی ایک بار ملتی ہے تو سو اس کو جتنا ہنس کھیل کے گزارا جا سکتا ہے گزار لے۔ یاد رکھیے قرآن پاک میں اللہ کے چند احکامات کی وجہ سے اگر آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے دنیا میں تو یقین کیجئے وہ وقتی ہیں، اور ان کا اجر بے انتہا ہے، ان کا اجر بے پناہ ہے، کیونکہ وہ بھی انسانوں کی ہی بھلائی کے لیے ہیں۔ اللہ نے وہ اپنے مومنوں کے جسم اور اعمال کو سنوارنے کے لیے ہی بنایا۔ وہ کام جو آپ اپنی منمانی سے کریں گے، اپنی مرضی سے کریں گے، اللہ کے احکامات سے جو مشکلات اگر آپ کو آئیں گی وہ ان آپ کی منمانیوں سے لاکھ درجے بہتر ہوں گے۔ انسان کی فطرت ہے وہ بنا دیکھے کس چیز پہ صبر کرنا پسند نہیں کرتا، مگر اسے اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ بنا دیکھے جو صبر کیے جاتے ہیں ان کے اجر لازوال ہیں، ان کے اجر بے انتہا ہیں، اور ان اجروں کو اللہ خود نازل فرماتا ہے اپنے بندوں پر۔ آپ کی یہ سوچ آپ کو کچھ نہیں دے گی، کچھ نہیں دے گی سوائے شکووں، شکایتوں، دنیا کی تکلیفوں، دکھوں اور غموں کے۔ آپ کو آپ کی اپنی منمانیاں کچھ نہیں دینے والی، یہ یاد رکھیے گا۔ آخر کار کامیاب وہی ہوں گے جو اللہ کے ماننے والے ہوں گے، جو نفسیاتی طور پر مضبوط ہوں گے، جو اپنے نفس کے غلام نہیں ہوں گے، جو دنیا کو اللہ کے احکامات پر ترجیح نہ دیں گے، جو اللہ کے احکامات کو اور اللہ کی رضاؤں کو دنیا پر ترجیح دیں گے۔ کامیابی انہی کی ہے، اور اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ ان کے لیے خوشخبریاں ہیں جنہوں نے اللہ کی خاطر خود کو پاکیزہ رکھا اور اللہ کے احکامات کی طرف ہمیشہ مائل رہے۔ لہٰذا یاد رکھیے گا یہ دنیاوی منمانیاں، دنیا کی زندگی آپ کو سوائے دکھوں، تکلیفوں اور خساروں کو کچھ نہیں دینے والی۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، آپ کسی سے بھی جا کر پوچھ لیں، آپ کسی سے بھی جا کر بات کر لیں، ان سے پوچھ لیں کہ انہوں نے دنیا میں کیا پایا، تو وہ آپ کو اپنا انجام پوری طرح بتا دیں گے کہ انہوں نے دنیا اور منمانیوں میں سوائے دکھوں تکلیفوں کے کچھ نہیں پایا۔ بالآخر پچھتاوے کا جو لباس لے کر پھر وہ قبر میں جاتے ہیں، وہ لباس خاردار تاروں سے بھی زیادہ تکلیف دیتا ہے جب انسان پچھتاتا ہے۔ مسلمان ہو کر بھی اگر آپ اللہ کے احکامات کے باغی ہیں تو پھر آپ کچھ بھی کر لیں، آپ اپنے آپ کو کیسے مطمئن کر سکتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں، آپ اللہ کے ماننے والے ہیں یا آپ رسول اللہ کے ماننے والے ہیں؟ نہیں، یہ آپ کی بہت بڑی خوش فہمیاں اور آپ کا اپنے آپ سے منافقت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ آپ کو وقتی تسکین جو ہے نا وہ سوائے خساروں کے کہیں نہیں لے کے جائے گی، جبکہ اللہ کے ماننے والے جو ہوں گے وہ کبھی بھی اپنے آپ کو وقتی تسکین میں نہیں لے کے جائیں گے، وہ کبھی بھی وقتی تسکین کے طلبگار نہیں ہوں گے۔ آپ زنا والوں کو دیکھ لیجئے، وہ ایک وقتی لذت ہوتی ہے جس کا بعد میں خمار بھی اتر جاتا ہے، مگر اللہ کی رضاؤں کے مطابق جب آپ حلال طریقے سے صرف کسی ایک عورت یا کسی ایک مرد کے ساتھ اپنی زندگی کو لے کر چلتے ہیں تو یقین کیجئے وہ تسکین آپ کے دل و دماغ سے ہوتی ہوئی آپ کی روح تک کو سیر کرتی ہے۔ اس دنیا میں آپ کیا کر لیں گے؟ کچھ عرصے کے لیے اپنے آپ کو دنیا میں مگن کر لیں گے، دنیا کی وقتی تسکین میں اپنے آپ کو غرق کر لیں گے، اللہ کے احکامات سے دور ہو کے بس نام کے مسلمان، معاشرے میں مسلمان،
خاندان میں مسلمان اور نماز پڑھ لی اور قرآن پڑھ لی اور آپ سمجھیں گے کہ آپ آخرت میں اللہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخش دیے جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ جب آپ بنانے والے کے خلاف تمام زندگی گزارنے کے بعد بنانے والے کے سامنے جائیں گے تو یاد رکھیے گا وہاں پر سوال بڑے سخت ہوں گے، وہاں پر جواب دینا ناممکن ہے، اور واپس جا کر دوبارہ کر لینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہٰذا اپنی زندگی پر غور و فکر کریں، چھوڑ دیں گے بے حیائیوں کے کام، یہ بے حیائیوں کی زندگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو خیر و برکت سے جوڑے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک۔